چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے پروگرام کے تسلسل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل کے دور میں مرثیے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ نوسرہار کے بعد کربل کتھا کا بھی تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مرثیے کی اہمیت اور کربل کتھا کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، بڑا عمدہ سوال ہے۔ گزشتہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مرثیے کے لغوی معنی کیا ہیں، مرثیے کی ابتدا کیا ہوئی، مرثیے کا ارتقاء کیا ہے۔ ایک چیز اس میں اضافے کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ مرثیہ جو عربی سے فارسی اور فارسی سے پھر دکنی اور دکنی سے پھر ولی دکنی سے پھر کلاسک مرثیہ بنا، تو مرثیہ ابتدائی رہا، پھر ارتقائی یا تجریدی دور سے گزرا، پھر اس کے بعد سے کلاسیکل مرثیہ بنا۔ کلاسیکل مرثیے کے بعد سے جب مضامین 1925 کے قریب یہ آپ کے جدید مرثیہ بنا، اس کے بعد سے جو شعراء نے 1960 کے قریب مرثیے لکھے وہ مابعد الجدید مرثیہ کہلایا، اور آج کے مرثیوں کو ہم نے مرثیہ جدید عصری مرثیے کا نام دیا ہے۔ تو یہ مرثیے کا جو تدریجی اور تشکیلی اور ارتقائی دور ہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی کتاب جس کا ہم نے ذکر کیا کہ نوسرہار ہے، جو 1505 عیسوی میں لکھی گئی، جو 512 سال پرانی ہے۔ اور نوسرہار ہی کتاب نہیں، نوسرہار کے بعد روضۃ الشہداء، یعنی ہوتا یہ تھا کہ لوگ تصوفی گھرانوں میں، دوسرے فرقوں کے گھرانوں میں جن کی محمد و آل محمد سے آپ کے عشق و علاقہ تھا، تو محرم کے زمانے میں جمع ہو کر ہر روز ایک بیان پڑھتے، ایک مجلس پڑھتے، جس کا نام آپ کے جو ہے تو 12 مجالس ہوتا، 10 مجالس ہوتا، روضۃ الشہداء ہوتا۔ اس طریقے سے اردو ادب میں کئی کتابیں، 4 یا 5 یا 6، جو میرا تحقیقی ایک آرٹیکل ہے اس میں نے پوری چیزیں بیان کی ہیں۔ لیکن جس کتاب کی ہم اہمیت بتانا چاہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ قاسم کی آپ کے جو ہے کربل کتھا ہے، تو فضل علی کی جو کربل کتھا ہے، یہ خاندان دونوں بھائی، آپ کے بڑے بھائی بھی شاعر تھے، یہ بھی شاعر تھے، اور ان کی کتاب کا ایک نسخہ آپ کے جرمنی میں اسپنگر نے آپ کے جو ہے ٹرانسفر کر دیا تھا، جس کو نثار احمد فاروقی نے، جو دلی یونیورسٹی کے بڑے برگزیدہ آپ کے استاد تھے، انہوں نے اس کو شائع کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کس طریقے سے یہ کتاب بہت ہی مانوس ہوئی، اور وہ چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد سے کلاسیکل دور آیا، اور میر تقی میر ہوں، سودا ہوں، محمد تقی گھانسی ہوں، یا آپ کے گدا ہوں، مسکین ہوں، وہ پوری ایک فہرست ہے جو آپ کے مرثیہ نگاروں نے۔ تو مرثیہ اس زمانے میں آپ کے مربع کی شکل میں، مثلث کی شکل میں، ترجیع بند کی شکل میں، ترکیب بند کی شکل میں، قصیدے اور غزل کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد میر ضمیر آئے، یہ نخروی دور تھا۔ نخروی دور میں میر ضمیر اور مستحسن خلیق اور چھنو لال دلگیر اور میر جعفر فصیح نے اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں، اور میر ضمیر نے مسدس اور اجزائے مرثیے کیے، اور پھر فلک کے اس مرثیے پر انیس اور دبیر آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ یہ کہتا ہے وہ شاعری باقی نہیں رہتی جو زمانے سے منسلک نہ ہو۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو ہے کیا مرثیے کی کلام کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس کس حد تک عصری حیثیت پائی جاتی ہے، ضرورت پائی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مرثیہ تقریباً 20-25 ہزار جگہ پر ہر سال پڑھا جاتا ہے۔ بالکل۔ کیا تو مرثیہ نہ صرف آج کے دور کی، جہاں کہیں بھی، بلکہ آئندہ دور کی تکمیلات اور ضرورت کو تکمیل کرتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میر انیس کے کلام سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ کہ یہ موضوع 1400 برس پرانا ہے، لیکن آج کے دور میں بھی تر و تازہ اور شاداب ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ مرثیہ کس حد تک ہماری زندگی سے ہم آہنگ ہے،
آج کے دور میں مرثیے کا رتبہ کیا ہے اور مرثیے کی تاثیر کیا ہے؟ کیا صرف مرثیہ ایک نظم ہے جو رونے رلانے کے کام آتی ہے، یا اس کا صرف آپ کے ایک مذہبی آپ کے ایجنڈا ہے؟ ان تمام سوال کا جواب یہ ہے کہ مرثیہ ایک ایسی نظم ہے جو عزت نفس کی تاکید کرتا ہے. کیا کہنے، یعنی انسان کو آزاد اور حریت، اور یعنی فیض نے ایک شعر کہا تھا، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے. تو جب فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باطل اور حق کی بات ہے یہ ہر زمانے میں رہے گی، آج کے اس پرآشوب دور میں بھی آپ کے باطل اور حق میں جنگ چل رہی ہے، تو حسین کا جو اسٹیپ ہے، کربلا کا جو موضوع ہے، اور جو مرثیے کی جو گفتگو ہے، آج کے دور سے پوری طریقے سے انسان کو آزادی، حریت اور عزت نفس سے زندگی گزارنے اور وقار سے زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم کو مرثیے کی ضرورت ہے، مرثیے کے افکار و مطالب کی ضرورت ہے، مرثیے کے ضوابط اخلاق کی ضرورت ہے، اس کی خوش عہدی، پڑھیے مرثیہ، اس کی خوش عہدی کی ضرورت ہے، اس کی خوش کرداری کی ضرورت ہے. کردار دیکھیے مرثیے میں کیا ہے، اس کی خوش آپ کے جو ہے عملی کی ضرورت ہے، جو اس کے پاکیزہ کرداروں میں پائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب اخلاق کا کوئی بھی درس ہو مرثیے میں آپ کو ملے گا. کیا کہنے، یعنی آپ کو اگر اخلاق سکھانا ہے، جو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ انسان کی دنیا اگرچہ کہ مادی لحاظ سے ترقی کر رہی ہے لیکن روحانی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے تنزل کر رہی ہے، اس وقت اگر ان کو کوئی درس دیا جا سکتا ہے تو وہ ترویج مرثیہ ہوگا، وہ تحریک مرثیہ ہوگا. کیونکہ مرثیے میں حلم ہے، علم ہے، صداقت ہے، شجاعت ہے، امانت ہے، سخاوت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، تحمل ہے، صبر ہے، شکر ہے، اتحاد اور اتفاق ہے، یعنی ادب اور احترام ہے، آداب بزم و آداب رزم ہے. مختصر یہ کہ کوئی بھی اخلاقی پہلو ہو مرثیے میں آپ کو ملے گا. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ فردوسی نے کیا کہا تھا؟ فردوسی نے کہا تھا اپنے شاہنامے میں، منم ساختم رستم داستان، میں نے اپنے منہ قلم سے، اپنے قلمکاری سے، اپنی امیجری سے رستم داستان بنایا ہے، وگرنہ یلی بود در سیستان، وگرنہ وہ تو ایک وحشی تھا جو سیستانوں میں بھر رہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ لیکن میر انیس کو جو موضوع ملا، میر انیس کو جو برگزیدہ ہستیوں کے کردار کو بیان کرنے کا موقع ملا، میر انیس کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میری طبع کیا ہے اے شہ شاہاں، عاجز ہیں فرزدق و دبل وائل و صحبان. جس میں صحبان جیسا شاعر، جس میں دبل جیسا شاعر، جس میں آپ کے فرزدق جیسا شاعر عاجز ہے، وہ آپ کے کیریکٹرز ہیں، وہ آپ کی صفات ہیں. تو کہہ رہے ہیں میر انیس یہ کہ وہ فردوسی تھا جو آپ کے ایک امیجری سے ایک وحشی کو اوپر اٹھا رہا تھا، لیکن میرے قلم میں تو اتنی گنجائش کہاں ہے کہ یہ جو ہدایت کے مینارے ہیں کہ میں ان کی تجلیات کو بیان کر سکوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرثیہ وہ ہے کہ انسان کو ان عظیم شخصیات کے کیریکٹرز، کردار، ان کے اوصاف، ان کی شجاعت، ان کے انسانیت پر آپ کے جو حق ہیں اور جو کردار ہیں اس کو آسان، اس کو اس طریقے سے بناتا ہے. تو یہ موٹ کر آپ کے جو ہے یہ صرف مرثیہ صرف انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں، جو نائب اللہ فی الارض ہیں، جو آپ کے اجبار اور مختار کی درمیانی کیفیت ہیں، صرف ان کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ میر صاحب نے، یہ میر انیس جیسے شعراء نے، اور کلاسیکل دور میں آپ جانتے ہیں کہ مرثیے کو معاشرت سے جوڑا، اپنے ماحول سے جوڑا، بر صغیر کے ماحول سے جوڑا. اسی وجہ سے تو مرثیے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی حضرت قاسم کی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، وہاں پر آپ کے جو ہے مانگ میں سندور لگایا جاتا ہے، وہاں پر علی اصغر ماتھے پر ہاتھ لے جا کر لکھنؤ طرف سے آداب کرتا ہے. تو یہ معنی یہ ہے کہ میر انیس اور دوسرے کلاسیکل مرثیہ گوؤں نے مرثیے کو قابل تقلید کر دیا بر صغیر کے لیے، اور مرثیے کی عزت اور وہ بڑھ گئی. آپ جانتے ہیں کہ یہی نہیں
بلکہ جمادات اور نباتات اور حیوانات کو بھی منسلک کیا۔ میر انیس بتاتے ہیں، دیکھیے شاعر کا کمال کیا ہے، شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بیانات بیان کرے کہ انسان کو یقین ہونے لگے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، امام حسین کی بہنیں جب بھی چادر ہو جاتی ہیں تو گرد اٹھ کے مخدرات عصمت کا پردہ کرتی، بگولے اٹھ کر، گرد اٹھ کر۔ یہ شاعر بتا رہا ہے کہ جب لوگوں نے چادریں چھینی تو گرد و غبار نے ان کی آپ کے جو ہے پردہ داری کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب بچوں کی تشنگی بڑھنے لگی تو دریا کی موجوں میں اضطراب پیدا ہوا اور دریا کی موجیں خیموں کی طرف بڑھنے لگی۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، شاعر کیا کہہ رہا، جب دیکھا کہ آل نبی کے بچے، نبی کی اولاد آپ کے جب تشنا ہے تو شبنم نے گلاب کے کٹورے بھر دیے کہ پی لے گا۔ تو یہ جو شاعری ہو رہی ہے، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو مرثیہ نگاری ہو رہی ہے، یہ مرثیہ نگاری آپ کے جو ہے جذباتی ہے، یہ مرثیہ نگاری اخلاقی ہے، یہ مرثیہ نگاری سماجی ہے۔ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ سماجی شاعری ترقی پسند گروپ سے 1936 میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ سماجی شاعری سب سے پہلے مرثیہ نے کی۔ مرثیہ نے آپ کے ظلم کے خلاف آواز کی، مرثیہ نے سب سے پہلے انسانی حق اور انسانیت کی گفتگو کی۔ کیا کہنے ڈاکٹر، مرثیہ پہلی نظم ہے جس نے سماجی مقاصد کو ڈالا۔ کیا بات ہے۔ مساجد وہ ہے کہ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ اس کی تعلیم دینے والی نظم سب سے پہلے آپ کے جو ہے مرثیہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور کو مرثیے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آج کے دور کو دوسرے دوروں سے زیادہ آزادی، حریت، انسانیت، محبت اور تمام ان اقدار انسانی کی ضرورت ہے جو اس کو اشرف المخلوقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ انسان تو حیوان سے پست ہو چکا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ حقوق انسانی کی آپ کی حفاظت، حقوق سے نسوانی کی حفاظت، حفظ مراتب کی حفاظت، بیوی شوہر سے کس طرح سے بات کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کس طرح سے بات کرے، غلام آغا سے کس طرح سے بات کرے، امام سے آپ کے جو ہے مقلدین کس طرح سے بات کریں۔ اس فلسفہ حقوق انسانی میں جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ برطرز گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است، یعنی ان کہکشاں سے، اقبال کہتے ہیں اس کہکشاں سے اونچا انسان کا مقام ہے، اور اصل تہذیب جو ہے دا سیویلائزیشن، اصل سیویلائزیشن اور تہذیب جو ہے احترام آدم ہے، انسان کا آدمی کا آدمہ کیا جائے۔ تو انسانی اقدار، انسانیت کا جو تقاضا ہے وہ عدم تشدد، وہ فلسفہ، وہ صلح و امن کا پیغام۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حسین ابن علی نے بتایا، حسین ابن علی یعنی اپنے کیریکٹر سے بتاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کربلا آپ کے کسی طریقے سے نہ ہو، لیکن دشمن آپ کے پوری طریقے سے لگا ہوا ہے۔ تو آج کل جو مسلم حکومتوں میں زوال ہے، آج کل جو مسلمانوں میں اخلاقی کمزوریاں ہیں، آج کل جو بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو یہ جو مسلمانوں کو آپ کے جو ہے محمد سے دوری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس خاندان عظیم کے، سیرت پیغمبری کے اور اولاد پیغمبری کے جو قدریں تھیں ان کو پشت پاں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدعہدی ہے، بد کرداری ہے، بے وفائی ہے، بے عملی ہے، اور اثر نو آپ کے جو ہے اگر ضرورت یہ ہے کہ اخلاقی چیزوں کی نمائش ہو۔ میں عرض کر چکا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک مرثیے میں جو بین کے اشعار ہیں، مرثیہ اصل وہی ہے کہ لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے، لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ تو مرثیہ اسی کو کہتے ہیں جس میں رسا اور درد ہو، لیکن مرثیے میں یہ جو درد کے، یہ جو بین کے، یہ جو شہادت کے، یہ جو رونے رلانے اور گریہ وزاری کے شعر ہیں وہ 10-12% ہیں،
باقی تمام شعر اخلاق سازی کے شعر ہیں، باقی تمام شعر آپ کے جو ہے وفاداری کے شعر ہیں، باقی تمام شعر انسانی قدروں کو آگے بڑھانے کے شعر ہیں، باقی تمام شعر عدم تشدد، فلسفہ اور صلح و امن کی بات ہے۔ لیکن صلح و امن کا پیمان ہے، یعنی دیکھیے مرثیہ تنہا نظم ہے جس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کا نام ہے شانت رس، جس کو کہتے ہیں شانتی، امن، پیس، محبت، صلح، اور دوسرا ہے ویر رس جس کو کہتے ہیں آپ کے لڑائی، رجس، جنگ، گھوڑا، یعنی یہ کہ وہ چیز جو میں نے کہا نا کہ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا، یعنی ہم آفنسیو کام نہیں کرتے، لیکن اگر لائن کراس کی جائے تو پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ انسانی قدروں کا تعلق ہے، اخلاقیات کا تعلق ہے، قناعت کا تعلق ہے، استغنا کا تعلق ہے، توکل کا تعلق ہے، جو آبرو کا ہے طالب تو کر عرق ریزی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آبرو تجھے حاصل ہو، فخر و مقام تجھے حاصل ہو، تو محنت کر۔ یہ کشمکش ہوئی تب پھول سے گلاب بنا، تو یہ جو گلاب شیشے میں آیا ہے اس کو گلاب کو پیسا گیا ہے، ہاں، اور پھر ہر شخص جتنی بھی پرسنالٹی کچھ چھوٹی ہو، ہر شخصیت کا معلوم ہو، اس کا احترام ضروری ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے۔ واہ، چونٹی یہاں پر بشول استراء آیا ہے، یعنی انسان یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہماری تہذیب کا جو ڈھانچہ مجروح ہو چکا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، اور مذہبی اقدار جو ہم کھو رہے ہیں، منیس کا مرثیہ پوری طریقے سے ثواب کے ساتھ اس کے لیے کیفیات کا بھی حامل ہو سکتا ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ میر انیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اور چیز ہے۔ اسی لیے تو میر صاحب نے کہا تھا کہ اللہ کیا نمک ہے کلام انیس میں، دشمن بھی گر پڑے تو زباں پر مزہ رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میر انیس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ خود میر انیس نے کہا تھا نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ تو اگر انصاف ہم چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کے درجے پہ باقی رہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم میر انیس کے نہیں بلکہ تمام جو شعراء ہیں جن کا مقصد ہے، مرثیہ کا مقصد یہی ہے کہ حق کی طرفداری کی جائے، باطل سے گریز کیا جائے، اور ہم کی بات یہی ہے کہ کس طریقے سے اخلاق کی جو ہے وہ کی جائے۔ تو مرثیے میں آپ جانتے ہیں کہ غزل کا تغزل ہے، مرثیے میں آپ جانتے ہیں کہ قصیدے کا طمطراق ہے، مرثیے میں مثنوی کا تسلسل ہے، مرثیے میں رباعی کی جھلک ہے، مرثیے میں موضوع کے لحاظ سے جانتے ہیں آپ کہ قرآن مجید کی آیتوں کا ذکر ہے، احادیث نبوی کا تذکرہ ہے، اسلامی تاریخ کا نچوڑ ہے، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر آپ کے مرثیہ بنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ جو شعر ہے کہ آنچ خوباں ہمیں داران تو تنہا داری، وہ خوبصورتیاں جو مختلف خوبصورت لوگوں میں ہوتے ہیں صرف مرثیے میں اس وجہ سے موجود ہیں کہ اگر آپ مرثیہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں روزمرہ بھی ہے، اس میں آپ کے جو ہے ضرب المثل بھی ہے۔ آج میر انیس کے بہت سے اشعار جو ضرب المثل کے طور پر ملتے ہیں تو اس میں ثنائے بھی ہیں، اس میں بدائے بھی ہیں، اس میں محاورہ بھی ہے، اس میں روزمرہ بھی ہے، اس میں کنایے بھی ہیں، اس میں استعارے بھی ہیں، اس میں تشبیہات بھی ہیں۔ تو محاسن اردو ہو یا محاسن زبان ہو تو مرثیے میں حصی آج کی حیثیت پائی جاتی ہے، مرثیے میں ہم آہنگی اور صلاحیت آج کے دور میں پیوست ہونے میں پائی جاتی ہے۔ تو مرثیہ آج کی فقط صرف رونے رلانے کی شے نہیں ہے، بلکہ مرثیہ باوقار عزت نفس کی زندگی گزارنے کا حوصلہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ مرثیہ جس میں آپ کے آج کے دور کو منظم کرنے کی پوری کیفیت ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کی گفتگو کریں کہ مرثیے کی وہ چیزیں، مرثیہ کو چاہیے کہ نصاب میں داخل کیا جائے۔ مرثیے کا میں ایسے بھی شعر ہیں جو ابتدائی تعلیم میں رکھے جا سکتے ہیں،
جو کالجوں میں پڑھائے جا سکتے ہیں، جن پر آپ کے جو ہے پوسٹ، آپ کے جو ہے ڈاکٹریٹ دی جا سکتی ہے، مرثیے میں ہر ایک درجے کا مواد موجود ہے۔ مرثیہ یہ ہے کہ تو کس حد تک، ابو الخیر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خانقاہ میں، ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ آغا در خوب رخاں چے بینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ تو ابو الخیر کہتے ہیں تا چے بینی، کس حد تک تو دیکھ سکتا ہے۔ وہی مثال میں مرثیے پر رکھنا چاہتا ہوں۔ مرثیہ ایک خوبصورت نظم ہے، یہ آپ کی جو ہے بصیرت ہے، یہ دل کی آپ کی بصیرت ہے، یہ آنکھوں کی آپ کے بصارت ہے کہ آپ کس حد تک گہرا اور کس حد تک اس سے استفادہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھنے میں ایک نظم ہے، دیکھنے میں ایک واقعے کی پوری نظم کشی ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تزکیہ نفس، اس میں نفس مطمئنہ، اس میں یعنی قرآن مجید کی جو یہ ہے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس۔ کسی اقبال نے یہ نہیں کہا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج نہ رہے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی بھی اس دنیا میں دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے، نکتہ شر مبین ان است و بس۔ یہی آپ کے اسلام کا، قرآن کا، دین کا منشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، یعنی سوائے اللہ کی حکومت کے کسی اور کی حکومت نہ ہو۔ مرثیہ اسی نظم کو خوبصورت شعروں میں، یعنی ایک لطف زباں کے ساتھ، جو ہے لطف تیری زباں میں انیس، انیس فرماتے ہیں جو ہے لطف تیری زباں میں انیس، وہ ہے اور کس کی زباں میں انیس؟ تیرا غل ہے ہندوستان میں انیس، خدا بات رکھ لے جہاں میں انیس۔ تو آج ہم ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے میر انیس کی گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں تمام انسانی قدروں کا نچوڑ ہے، جس میں پورے آپ کے دردوں کا علاج ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ میر انیس جیسا شخص آج جاویداں اس لیے ہے کہ میر انیس نے جاویدانہ آپ کے قدروں کی گفتگو کی ہے۔ آج مرثیہ کو صرف ایک فرقے کی جائیداد بنا کر پیش نہ کیا جائے، آج مرثیہ کو صرف ایک مقام کا آپ کے نظم اور بلکہ اس کو صحیح طریقے سے پورا پیش کیا جائے، اس کا ہر لفظ جو ہے آج سند بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، اور اپنی زندگی سے ہم آہنگ ہم کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس سے ایک پوری طریقے سے پروخار آپ کے یعنی یوں سمجھیے کہ جو مقصد خدائی ہے اس کی طرف، اور جو بندگی کا راز ہے اسی طرف گزارا کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مرثیہ جو ہے یہ حدیث دل ہے، جس کو دل بروں تک پیش کیا جا سکے۔ بھائی کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ناظرین، یہ تیسرا حصہ تھا مرثیے کی تاریخ، ابتدا اور ارتقاء پر، مرثیے کی اہمیت پر ہم اس کے بعد اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا اور وسیم امروہی بھائی کا، کہ میرے خیال میں آج تک کے مرثیے کی تاریخ، تہذیب اور تعریف میں اتنا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا جتنی آج ہوئی ہے، اور بالکل میں یہ کہوں کہ ان لفظوں کو موتیوں میں تولا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ بہت ممنون اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی ذرا نوازی۔